بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، آپ کی اسلامیات کی معلمہ آپ کو اسلامیات کے لیکچر میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس سبق کا نام ہے غزوہ بدر۔ چیپٹر کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو غزوہ کا مطلب بتانا چاہوں گی۔ وہ جنگ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت کی ہو، اس جنگ کو غزوہ کہتے ہیں۔ مقاصد سبق کے اختتام پر طلباء و طالبات جاننے کے قابل ہوں گے غزوہ بدر کی وجہ تسمیہ، غزوہ بدر کے اسباب، واقعات، غزوہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک۔ غزوہ بدر کی وجہ تسمیہ۔ مسلمان قریش مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں امن و سکون کی زندگی بسر کرنے لگے۔ کفار مکہ کو یہ بات گوارا نہ تھی، یعنی کہ ان کو یہ بات برداشت نہ تھی کہ مسلمان امن سے رہیں، لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے مختلف سازشوں سے کام لیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دے دی اور 17 رمضان 2 ہجری کو بدر کا معرکہ مقام بدر میں پیش آیا۔ جنگ کے اسباب۔ قریش مکہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، کیونکہ مکہ میں ان کی اجارہ داری تھی، ان کی حکومت تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تو کفار مکہ مدینہ میں مسلمانوں کو خوش نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کفار مکہ کی معیشت کا انحصار تجارت پر تھا۔ معیشت کہتے ہیں کاروبار کو۔ کفار مکہ کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ اگر مسلمان طاقت میں آ گئے تو وہ ان کی تجارت کو نقصان پہنچائیں گے۔ قریش مکہ کے ایک سردار نے مدینہ منورہ کے قریب ایک چراغ گاہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کے مویشی پکڑ لیے۔ غزوہ بدر کی فوری وجہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ بھی بنا، جو شام سے مال تجارت لے کر واپس لوٹ رہا تھا۔ جب یہ قافلہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو ابو سفیان کو خوف ہوا کہ کہیں مسلمان قافلے کو لوٹ نہ لیں، اس لیے اس نے مدد کے لیے مکہ پیغام بھیجا۔ اس پر 1000 کا لشکر مدینہ منورہ کی طرف مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب ہم اس سبق کے واقعات پر روشنی ڈالیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار کے لشکر کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کا راستہ روکنے کے لیے بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 مجاہدین تھے، جن میں سے 82 مہاجرین اور باقی انصار تھے۔ اسلامی لشکر کے پاس پورے ہتھیار نہیں تھے۔ مسلمانوں کے پاس کل 6 تلواریں، سواری کے لیے 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے۔ ان کے مقابلے میں کفار کا لشکر 1000 افراد پر مشتمل تھا۔ ان کے پاس 100 گھوڑے، 600 زرہیں اور سینکڑوں اونٹ تھے۔ کفار اور مسلمانوں کے لشکر بدر کے مقام پر آمنے سامنے ہوئے۔ لڑائی کی پہلی رات اللہ نے موسلا دھار بارش برسائی، جس سے مجاہدین تازہ دم ہو گئے۔ مجاہد کہتے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو۔ اسی رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کامیابی کی دعائیں کرتے رہے۔ 17 رمضان 2 ہجری کو لڑائی کی ابتدا ہوئی۔ کفار کی جانب سے عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکلے۔ مسلمانوں کی جانب سے حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے اور جلد ہی تینوں کافروں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی۔ مسلمانوں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ بالآخر مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ اس جنگ میں فرشتوں کے ذریعے اللہ نے مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائی۔ ابو جہل جو کفار کے لشکر کی قیادت کر رہا تھا، 2 نو عمر مجاہدوں معاذ اور موس، بعض روایات میں کہتے ہیں کہ دونوں کا نام معاذ ہی تھا، کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اس لڑائی میں 70 افراد مارے گئے، جن میں بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے۔ کفار کے 70 آدمی ہی قیدی بنے۔ اس لڑائی میں 14 مسلمان شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے ساتھ بہترین عمدہ برتاؤ کیا۔ ان میں سے بعض کو احسان کے طور پر چھوڑ دیا اور جو باقی بچے ان کے متعلق یہ طے ہوا کہ وہ فدیہ دے کر آزادی حاصل کر لیں۔ فدیہ وہ رقم ہوتی ہے جو قیدی دے کر آزادی حاصل کرتا ہے، اور جو فدیہ نہیں دے سکتے وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں اور آزادی حاصل کر لیں۔ اب ہم سبق کے نتائج پر روشنی ڈالیں گے۔
غزوہ بدر حق اور باطل کا معرکہ تھا. حق کہتے ہیں سچائی، باطل کہتے ہیں جھوٹ، کفر، جس میں حق کو کامیابی ملی اور باطل ناکام ہوا. غزوہ بدر میں کفار مکہ کا غرور خاک میں مل گیا اور ان کے زوال کی ابتدا ہو گئی. غزوہ بدر میں کامیابی کے بعد اسلام تیزی سے پھیلنے لگا. غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی اللہ نے فرشتوں کے ذریعے دلائی. غزوہ بدر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ کرنا چاہیے، خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کریں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مشکل میں کبھی بھی اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ ان کی مدد کرتا ہے. اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر کسی بھی قربانی سے ہمیں دریغ نہیں کرنا چاہیے اور فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے. آئیے اب گھر کے کام پر نظر ڈالتے ہیں. سوال نمبر 1، غزوہ بدر کا معرکہ کب اور کہاں پیش آیا؟ غزوہ بدر کی فوری وجہ کیا بنی؟ غزوہ بدر کے اسباب بیان کریں. اس میں آپ نے 3 اسباب لکھنے ہیں اور جو چوتھا اسباب ہے وہ غزوہ بدر کی فوری وجہ میں آ جائے گا. اس طرح آپ کے چاروں اسباب جو ہیں وہ کور ہو جائیں گے. غزوہ بدر کے نتائج لکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر کے قیدیوں کے ساتھ سلوک اور معروضی سوالات کا حل، جو کہ صفحہ نمبر 40 اور 41 پر ہے. آج کے ذخیرہ الفاظ: گوارا برداشت، معرکہ جنگ، معیشت کاروبار، موصلہ دار مسلسل بارش، مجاہدین جہاد کرنے والے، برتاؤ سلوک، غیبی مدد خفیہ مدد، حق سچ، باطل کفر، فدیہ وہ مال جسے دے کر قیدی آزادی حاصل کرتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو دلچسپ اور سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ حافظ.